کہ مجھے یہ داڑھی پہ الرجی ہو گئی تھی بہت زیادہ، تو مجھے نا یہ اس کی شیو کروانا پڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درد بھرا پیغام نا درد کے ساتھ ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ تاریخ سے نا میں نے یہ سیکھا ہے کہ انسان نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ لیکن یار جو بھی کسی بھی ملک کی فوج ہے نا، اگر عوام اس کے خلاف ہو جاتی ہے نا، تو پھر دانش مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آرمی ایسی پالیسی بنائے کہ عوام کو اپنے ساتھ کر لے۔ 1971 کا واقعہ اب ہمارے سامنے مثال ہے کہ اگر وہاں پر ہماری جو فوج تھی وہ سرنڈر کر دیتی عوام کے سامنے، تو انہیں پھر اس طرح سے دشمن کے سامنے سرنڈر کرنے کا وہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی۔ لیکن انہوں نے ضد کر کے عوام کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، تو پھر دشمن کے سامنے انہیں سرنڈر کرنا پڑا۔ تو یہ تلخ حقیقت ہے اور یہ فیکٹ ہے، اس سے نہیں جھٹلایا جا سکتا، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اور جو دھارا اس وقت جا رہا ہے پاکستان کا، یہ تاریخی لمحات ہیں، اور جب یہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا، ان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کو اس وقت اپنا بینیفٹ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میری خدا را التجا ہے کہ یار جو فوج نا عوام کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہے نا، وہ دشمن کے سامنے پھر سرنڈر نہیں ہوتی۔ لیکن جب عوام کے سامنے وہ سرنڈر جو فوج نہیں ہوگی نا، وہ لازمی بات ہے اسے دشمن سرنڈر کر دے گا۔ یہ ایک فیکٹ ہے تاریخ۔ اور اب یہ حقیقت بھی دیکھیں نا، ہماری جو آرمی کا جوان ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ کسی اور ملک سے تو نہیں ہے نا، وہ اسی مٹی سے ہے نا، اسی مٹی سے ہے، ہمارے ہمسایوں میں سے ہے، ہمارے محلوں میں سے ہے۔ تو اس کی بھی سوچ جو ہے وہی ہے جو عام عوام کی سوچ کا دھارا ہے۔ تو عام عوام کی سوچ کا جو دھارا ہے نا، تو اس دھارے کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ہمارے آرمی کے جوان کا دھارا بھی وہی ہے۔ اگر اس کو آپ اس کے اینٹی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو اس فوج کے جوان کا مورال جو ہے نا ڈاؤن ہوگا۔ جب مورال ڈاؤن ہوگا تو اس کے بہت سے نقصانات ہوں گے، بہت شدید نقصانات ہوں گے، جو کہ ابھی آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ اللہ آپ کو سمجھ دے اس چیز کی کہ جب بھی موقع آیا ایسا نا، تو یہ جو جوان ہے نا فوج کا، یہ ہماری عوام کا حصہ ہے، اور جو عوام سوچ رہی ہے جس طرف سیم، وہ بھی اسی طرف ہی سوچ رہا ہے۔ جب موقع آیا تو پھر دیکھیے گا، میں یہی کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ جو فوج عوام کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہے، اسے دشمن کے سامنے پھر ذلیل اور رسوا نہیں ہونا پڑتا۔ آپ تاریخ سے سبق سیکھ لیں۔ 1971 میں اگر عوام کے سامنے سرنڈر کر دیا جاتا تو ہم کبھی ذلیل اور رسوا نہ ہوتے، ہماری فوج نہ ہوتی، ہماری جوانوں کی اتنی شہادتیں ضائع نہ ہوتی۔ اور اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اس کو دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ جمہوریت وہی ہے کہ عوام چاہے جس کو بھی چنے نا، چاہے کھوتا ہے، گھوڑا ہے، جو بھی ہے، جمہوریت کہتی ہے جس کو عوام نے چن لیا تو چن لیا۔ دیٹس آل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی کلپ لڑکا جو بنا رہا ہے نا آرمی کی یونیفارم میں، سنا دوبارہ جائیں گا ڈی چوک؟ یہ وہی بزدل ہے جن کی بدلنے بنگالیوں نے اتاری تھی۔ جب اپنے سے طاقتور فوج کے سامنے آتے ہیں تو بدلنے اتر جاتی ہے۔ یقین کریں کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ ہماری پولیس ہے نا، ہماری پولیس کی بہت سی قربانیاں ہیں، بہت سے شہداء ہیں، شہری ایریا میں بھی اور کچے کے ایریا میں تو ان کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے نا۔ میرے اپنے کولیگز ہوتے ہیں، میرے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ساتھ فائرنگ ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک آدھا دن ان کی شہید کے سارے علاقے میں ہوتی ہے کہ پولیس کی شہادت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، پولیس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اسے ایک آدھا دن چھوڑ کے پھر پولیس کا کوئی الٹا کام ہوتا ہے تو عوام جو ہے ان شہادتوں کو بھول کر ساری پولیس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ اس بندے کی، جو کہ قبائلی علاقے والے آئے ہوئے تھے برامن، ان کے اوپر گولیاں چلی، جس طرح بھی چلی۔ ڈی جی ISPR کی طرف سے ایک باقاعدہ بیان جاری ہو چکا ہے، اس کی مذمت ہو چکی ہے اس واقعے کی۔ تو کیوں یار آپ لوگوں کو موقع دے رہے ہو؟ مینز بنا رہے ہیں لوگ، 1971 کی ویڈیوز اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ تم نہتے لوگوں کے اوپر تم ایسی بنا رہے ہو، جب آگے سے اسلحہ ہوتا ہے تو تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ آزاد کشمیر کی ویڈیو ہے، وہاں پر کوئی 2-4 دن بھارتی فوجی آئے تو لوگوں نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کو بھگایا، ہمارے فوجی نہیں مقابلہ کر سکے۔ اب عوام تو یہاں تک کہنے پہ آ گیا ہے کہ یار یہ فوج نے ہمیں جنگ لڑ کے جیت کے دیا۔ یار فوج کے بارے میں آج تک نہیں سوچا تھا ایسے الفاظ ہوں گے۔ فوج جو اتنا حق جتاتی ہے، کوئی جنگ لڑ کے اس نے ہمیں جیت کے دیا، اس نے تو الٹا جنگ ہاری ہے 71 کی۔ یہ تو ایک مسلسل سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ملک وجود میں آیا۔ تو اس طرح یار تھوڑا سا سوچ لیں، اپنی پالیسی چینج کریں۔ کہ یہ میمز بن رہی ہیں، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہمارا پنجاب پولیس تو یار بدنام ہو چکا ہے، آرمی کی تو ایک ساکھ بنی ہوئی ہے یار۔ ہماری آرمی شروع سے، آرمی کے جوانوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ تو یہ میری ایجنسیوں سے گزارش ہے کہ یار اس بندے کو لگام ڈالیں، یہ تو بہت زیادہ اشتعال پیدا کر رہا ہے۔ اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب جو فساد فی الارض کی آیات بیان کر رہے تھے نا، محم کی سزا ہے، مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، انہوں نے آیات تو بیان کر دی تھی، ان کی تعریف میں بتا دیتا ہوں۔ یہ فساد فی الارض ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عوام کا، یہ فیکٹ ہے، عوام کا رجحان ایک بہت زیادہ ایک طرف ہے اور اس کے اینٹی ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے جس سے عوام میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے، یہ فساد فی الارض سچ ہے۔ لیکن پھر میں نے وہی بات بتائی کہ میں نے تاریخ سے یہی سیکھا ہے کہ انسان نے آج تک تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ باقی یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کے لیے بہتری کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔